میں عرض کر رہا ہوں استدلال سیکھیں، فاروق اعظم کے فیصلوں سے فیصلہ کرنا سیکھیں اور سمجھیں مزاج کیا ہے شریعت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام تراویح پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں۔ فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَانٌ مُتَفَرِّقُونَ، الگ الگ 2 بندے، 3 بندے، 5 بندے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، مسجد نبوی میں گئے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو جماعت هؤلاء علی قار واحد لکان امثل، اگر ایک امام ہو، ایک جماعت ہو، سارے اکٹھی تراویح پڑھیں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اب ہمیں تراویح یوں پڑھنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہ ہوں بلکہ اکٹھی ایک بڑی جماعت ہو اور سب لوگ ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ فیصلہ کیا فرمایا کہ سب کو ایک امام ابی بن کعب کے پیچھے کھڑا کیا اور فرمایا سب اکٹھے ہو کر تراویح پڑھو، اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ آپ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بهم 20 رکعہ۔ کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ میں نے جہاں پر کیا بات کہنی ہے وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا وہ سمجھیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم ایک روایت پیش کرو کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کرائی ہو، خود تراویح کی جماعت کرائی 20 رکعت، دلیل پیش کرو۔ ہم نے کہا فاروق اعظم کے حکم سے 20 رکعت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے۔ 20 رکعت تراویح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پورا مہینہ جماعت فاروق اعظم نے دی ہے۔ کہا جی خود پڑھائی ہے تو پیش کرو۔ میں نے کہا اگر خود پڑھانا ضروری ہے تو کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ اذان سنت ہے، کہا جی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 5 نمازوں کی اذان دی ہو تو ثابت کرو۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب ہمارا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں اذان پیغمبر پاک کے حکم پر ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت پورا مہینہ فاروق اعظم کے حکم پر ہے، اس کو بھی سنت کہیں گے۔ اور خلیفہ راشد کی سنت جس کو تمام صحابہ قبول کر لیں وہ پیغمبر کی سنت کی طرح ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک ہے خلیفہ کا اجتہاد جس سے صحابہ اختلاف کر لیں، ایک ہے خلیفہ راشد کا فیصلہ جس کو سارے صحابہ بالاتفاق قبول فرما لیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کارنامہ ہے، میں نے اس پر ہونے والے اشکال کا جواب دیا۔